السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال۔ ڈاکٹر جاوید اقبال ایک مشہور ڈائبٹولوجسٹ ہیں، انڈوکرینولوجسٹ ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ میں الحمدللہ فائن ہوں۔ اچھا، آج سے ہم سوال سے شروع کریں گے۔ جی ضرور۔ ہماری ایک پیشنٹ ہے، انہوں نے ہماری پیشنٹ بننا چاہتی ہیں ایکچولی، رائٹ۔ ہمیں کیوری ایک آئی تھی، گجرانوالہ سے ہیں، ٹائپ 2 کی مریضہ ہیں اور 35 ایئرس کی ایج ہے ان کی اور 5 سال سے ان کو ڈائبٹیز ہے۔ تو وہ چاہ رہی ہیں یہاں پہ آنا، آپ کو چیک کروانا چاہ رہی ہیں۔ تو وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ ان کو کون سے ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کے پاس آئیں؟ یہ جو انہوں نے جو کوشچن کیا ہے اس کو میں ذرا جنرلائز کر دیتا ہوں۔ جنرلائز اس سینس میں کہ کیا ٹائپ 2 ڈائبیٹک جو پیشنٹس ہیں ان کو کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اچھا، تو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہوں یا یہ جو ٹائپ 1 ڈائبیٹکس ہیں، ٹائپ 1 ڈائبیٹکس کو 5 ایئر کے بعد اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے پیشنٹ کو ڈائگنوسس ہی یہ جو ٹیسٹ میں بتانے لگا ہوں یہ کروانے چاہیے۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیموگلوبن A1C، یہ آپ کی 3 مہینے کی شوگر کی اسیسمنٹ دیتا ہے۔ اچھا، اور اس کو ہر 3 مہینے بعد کروا لینا چاہیے۔ اوکے۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائکروالبومن یوریا، یا ہم اس کو اسپاٹ یورین فار مائکروالبومن یوریا بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ اس کے بارے میں بعد میں ڈیٹیل بات کریں گے، یہ کڈنیز کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تیسرا ٹیسٹ جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ ہے فاسٹنگ لپڈ پروفائل، یعنی آپ خالی پیٹ صبح 8 بجے جاتے ہیں لیب میں اور اپنا لپڈ پروفائل ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ یا میں لوگوں کے لیے بتانا چاہوں گا کہ لوگ اکثر کولیسٹرول کی رپورٹ کرا کے آگے ہوتے ہیں۔ صرف کولیسٹرول کی رپورٹ کافی نہیں ہوتی، کسی بھی فزیشین کو فاسٹنگ لپڈ پروفائل چاہیے ہوتی ہے جس میں سے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹریٹمنٹ کا پلان کیا دینا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوریا اور کریٹنین، یہ گردوں کے افعال کا ٹیسٹ ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از امپارٹنٹ از فنڈوسکوپی۔ اچھا، فنڈوسکوپی جب کئی دفعہ ہمارے اپنے پرسکرپشن میں بھی لکھا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو لیب سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کو پتہ فنڈوسکوپی لیب سے نہیں ہوتی؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ تو آج پتہ لگا لیں، ہاں بٹ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ فنڈوسکوپی کا مطلب ہوتا ہے کہ فنڈس دیکھنا، اوکے۔ اور یہ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو فنڈوسکوپ کہتے ہیں۔ تو یہ آئی اسپیشلسٹ آپ کی آنکھوں کے اندر جو قطرے ڈال کے پہلے آنکھوں کی پتلی کو پھیلا لیتا ہے اور 30 منٹ کے بعد پھر وہ اس کا ایگزامینیشن کرتا ہے۔ فنڈوسکوپ، اس کو ہم کہتے ہیں فنڈوسکوپی، اور اٹ از ڈن بائی اے فنڈوسکوپ۔ اور پرپس اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے آئیز کے اندر کوئی تبدیلیاں ہیں یا نہیں آ رہی۔ اوکے، رائٹ۔ تو یہ ہے کالڈ ایز فنڈوسکوپی۔ رائٹ۔ تو آپ یاد رکھ لیں سارے ہمارے جو پیشنٹس بھی ہیں اور جو بننے والے پیشنٹس ہیں کہ فنڈوسکوپی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیب والے سے ٹیسٹ کروائیں، یہ آپ نے آئی اسپیشلسٹ تو سر کیا آپ ان کو ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ وہ جو اہل ہی نہیں ہیں اس ٹیسٹ کو کرنے کے یا جن کو نہیں کرنا چاہیے، تو یہ کیا ان کے لیے یہ چیز ضروری نہیں کہ فالو کریں کہ وہ آگے ریکمینڈ کریں کہ بھئی جہاں سے یہ؟ ہاں نہیں، وہ ریکمینڈ کر بھی دیتے ہیں لیکن کئی دفعہ کنفیوژن بھی کریٹ ہو جاتی ہے۔ اگر سے لیب والا جو سیمپل کلیکٹ کرنے والا لڑکا ہے وہ فلی باٹمسٹ ہے، اس کا نالج اتنا نہیں ہے کہ وہ فنڈوسکوپی کو سمجھ سکے، تو اس کے لیے پھر ریفر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کئی دفعہ وہاں سے فون بھی آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹیسٹ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا، تو میں پیشنٹس کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ فنڈوسکوپی کا مطلب ہے کہ آپ فنڈس ایگزامن کرائیں گے اور وہ کسی آئی اسپیشلسٹ سے کروائیں گے۔ اچھا، تو آپ نے کہا لیب سے نہیں ہوگا، اگر کوئی لیب نے کر دے تو اس کا تو وہ رزلٹ نہیں آئے گا نا، پھر فائدہ لیب کر ہی نہیں سکتی، نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، کرنے تو پھر آپ کے اچھا مطلب کہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب ہم ایک ٹیسٹوں کی لسٹ دیتے ہیں تو نیچے فنڈوسکوپی بھی لکھی ہوتی ہے نا، اوکے ٹھیک تو ہے، ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آئی اسپیشلسٹ سے کم ایگزامن کریں۔ ٹھیک ہے، یہ سننے والوں کو بھی بے شک سمجھ آ گیا ہوگا میری طرح۔ بالکل۔ اور اگلا سوال ہے، کسی نے پوچھا ہے کمنٹس میں کہ HbA1c جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اب ٹیسٹوں میں سے ڈیٹیل میں ہم جا رہے ہیں۔ HbA1c کا مطلب ہوتا ہے، پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ HB ہے، HB کا ایک پارٹ ہے، رائٹ، ہیموگلوبن کا ایک پارٹ ہے۔ کئی دفعہ پیشنٹ کو کہتے ہیں اپنا HbA1c کروا کے لاؤ، تو وہ کہتا جی میں نے CBC تو بھی کروائی ہے، میرا HB تو 12 ہوتا ہے یا 14 ہوتا ہے۔ وہ HB آپ کا ٹوٹل ہیموگلوبن ہے۔ رائٹ، جو ہیموگلوبن A1c ہے وہ اس کا وہ پارٹ ہے جو گلائکیٹڈ ہے، یعنی جس نے اپنے ساتھ گلوکوز کو اٹیچ کیا ہوا ہے۔ اب یہ 3 ماہ جو ہے نا ہیموگلوبن کی سروائیول ہوتی ہے، جن سیلز میں ہیموگلوبن رہتا ہے ان کی 3 ماہ سروائیول ہوتی ہے۔ تو پچھلے 3 مہینے کی شوگر لیول کی اسیسمنٹ HbA1c دے دیتا ہے۔ رائٹ، کیسے دے دیتا ہے؟ ایوریج نکال سکتے ہیں وہاں سے
فار ایگزامپل اگر کسی کا HbA1c 6 ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بلڈ شوگر ایوریجلی 120 کے قریب رہتی ہے. اچھا. اور اگر وہ 7 ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوریجلی 150 154 کے قریب اس کی بلڈ شوگر رہتی ہے. یعنی ایوری 1% ہیموگلوبن A1c جو بڑھتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 30 ملی گرام شوگر بڑھتی جا رہی ہے مزید. اور وہ ایک ایوریج اسیسمنٹ ہے پچھلے 3 مہینے کی. اچھا کئی سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ HbA1c کروا کے آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب یہ میری ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کرے اس کے اوپر. دیکھیں HbA1c آپ کے پچھلے 3 مہینے کی اسیسمنٹ ہے. یہ آپ کے ان دنوں کی بھی ہائی شوگر کو شو کر رہا ہے جن دنوں میں آپ پرہیز نہیں کرتے تھے, اور اس میں وہ بھی شوگر آ گئی جب انہوں نے پرہیز شروع کر لیا. فار ایگزامپل ایک مریض نے آج سے 1 ہفتہ پہلے پرہیز شروع کر دیا تو اس کی بلڈ شوگر لیول تو ٹھیک ہوئیں گے, بہتر ہوئیں گے, اور اس سے پیچھے اس کا کھانے پینے کا سٹائل پیشنٹ کا جو ہے وہ زیادہ ڈیفرنٹ تھا, تو شوگر لیول 300-400 رہتے تھے. تو اب جو ہیموگلوبن A1c ہے وہ زیادہ آئے گا, شوگر لیول جو ہے وہ نارمل ہو چکے ہوئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک بڑا ہی یہیں پہ پہلے امپورٹنٹ بات بڑی کر لوں میں ایک, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ صرف ہیموگلوبن A1c کرا کے کلینک پہ آتے ہیں تو ہم اس سے آپ کی ٹریٹمنٹ کا ڈیسیژن نہیں لے سکتے. آپ کا ٹریٹمنٹ کا ڈیسیژن اس چیز سے بڑا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی فاسٹنگ شوگر کتنی ہے اور آپ کی کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر کتنی ہے, یا آپ کی رات ہوتے ہوئے شوگر کتنی ہے. سے ایک سیکوینس آپ کی بلڈ شوگر مانیٹرنگ سے ہم فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ پچھلے 3 دن کا ریکارڈ بنا کے کلینک آنا چاہیے تاکہ آپ کی فاسٹنگ کا بھی آئیڈیا ہو, آپ کی رات ہوتے ہوئے کا بھی آتا ہو آئیڈیا ہو, آپ کی کھانوں کے 2 گھنٹے بعد شوگر کا بھی, تاکہ اسی حساب سے ڈاکٹر جو ہے تاکہ ہم آپ کا ڈائٹ پلان, آپ کی بلڈ شوگر مانیٹرنگ, آپ کی بلڈ شوگر کے لیے ٹریٹمنٹ, میڈیکیشن, انسولین اور آپ کی ایکسرسائز سارا پلان کر سکیں. اکیلے HbA1c سے آپ ٹریٹمنٹ کا ڈیسیژن نہیں لے سکتے. However, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلڈ شوگر کنٹرول بیٹر ہے, پور ہے, یا پھر یہ بالکل ہی پور ہے, یا بیٹر ہے, یا ورسٹ ہے. میزریبل کہہ لیں, ورسٹ کہہ لیں. اچھا میری فرینڈ نے مجھے کال کیا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی مدر کو ہے ڈائبٹیز. ٹھیک ہے. 400 کہہ رہی تھی, 400 تک چلی جاتی ہے ان کی شوگر, اتنی ہائی ہوتی. تو میں نے کہا اچھا میں پوچھ کے بتاؤں گی. تو وہ دکھانا بھی چاہتی ہیں, میں ان کو میں نے ریکمینڈ بھی کیا ہے, تو موسٹ پروبلی وہ آئیں. تو بلڈ شوگر جب 400 ہوتی ہے نا, یہاں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بہت سارے لوگ جب آتے ہیں نیولی ڈائگنوز, جی ابھی ایک پچھلے 1 ہفتے میں, ان کو کہہ رہی تھی 10 سال سے پچھلے, وہ تو اس کی مدد میں بتاؤں کہ پچھلے 1 ہفتے میں بہت نیولی ڈائگنوز کیسز بھی آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو وہ گھر بیٹھنے کا نتیجہ ہے, جو بھی ریزنز ہوئیں گی, اسٹریس زیادہ ہو گئی ہے, یا لوگوں کی واک کم ہو گئی ہے, یا پھر لوگوں کو ٹائم مل گیا کہ اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کروا لیں, اپنے اوپر دھیان دینے کے لیے. وہی بھی جتنے کیسز ٹیسٹ ہوں گے اتنے پازیٹیو. بالکل. تو وہ جو ٹیسٹ آ رہے ہیں کرا کے آ رہے ہیں لوگ, تو نیولی ڈائگنوز ڈائبٹکس بہت آ رہے ہیں ان کرونا ڈیز کے اندر ہی. تو جب آپ کی شروع میں ہیموگلوبن A1c 11% سے زیادہ ہوتا ہے یا 9% سے زیادہ ہوتا ہے, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم شروع میں انسولین دے کے اس کو نارمل کرتے ہیں. اس انسولین دینے کا مطلب بہرحال یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو انسولین پہ شفٹ کر رہے ہیں یا آپ انسولین ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. یعنی اگر آپ آئے ہیں بلڈ شوگر لیول 400 لے کے, تو یہ 400 ویسے تو فگر بھی زیادہ ہے, شوگر اس کی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو ایک سائڈ پہ تو یہ امپارٹنٹ ہے کہ اس کو نیچے لے کے جانا ہے 200 پہ, اور ایک یہ بھی امپارٹنٹ ہے کہ اگر ہم اس کو 400 رہنے دیں اور ٹیبلٹس ٹرائی کرتے رہے, ٹیبلٹس پہ ہی ہیں وہ, تو اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی ہائی شوگر لیول, ایک ٹرم ہوتی ہے اس کا مطلب گلوکوز ٹاکسیسٹی, یعنی ہائی گلوکوز کی وجہ سے باڈی میں ایک ٹاکسیسٹی پیدا ہونا, یعنی باڈی میں نقصان پہنچنا. تو ہائی شوگر کا لبے کے اوپر برا نقصان ہوتا ہے. آپ کا لبا جو پہلے ہی ڈیمیج ہوا ہوا ہے وہ مزید ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اتنے ہائی شوگر لیول کو نارمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ایسے میں کئی دفعہ شروع میں انسولین دینی پڑتی ہے, اور مریض کو اس وقت اپنے فزیشین سے بحث نہیں کرنی چاہیے, اس وقت اس کو انسولین لگوانی چاہیے اور بلڈ شوگر کو 150-120 تک رکھنا چاہیے. پھر وہ ایک ٹرائل لے سکتا ہے کہ اپنی انسولین چھوڑ کے ٹیبلٹس پہ جا سکے. ٹھیک ہے. اور یہ جو انیشیل انسولین دی جاتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں, اس کا مطلب بہرحال یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو انسولین ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں.
لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم انسولین لینا شروع کر دیں گے تو ڈیپینڈ تو پھر ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. یہ بہرحال ایک بہت بڑا میتھ ہے, لگ جائے گی لگ جائے گی. دوسری بات جو یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے مریض جب نیولی ڈائگنوز ڈائبیٹک ہوتے ہیں اور اپنی جو ہے شوگر لیول ہائی کے ساتھ آتے ہیں تو وہ بڑے موٹیویٹیڈ اور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, اور بڑا وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم جو ہے آج سے 6 کلومیٹر واک کریں گے اور ہم جو ہے وہ کھانے میں بالکل ہم بھوکے مار لیں گے, لیکن ہم گولیاں نہیں کھانا چاہتے. تو ٹریٹمنٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا جو ہے یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو ہیموگلوبن A1C ہیلپ کرے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. کیا آپ کو صرف ڈائٹ کرنی چاہیے, کیا آپ کو صرف لائف سٹائل چینجز کرنی چاہیے, یا آپ کو میڈیکیشن بھی لینی چاہیے, یا آپ کو انسولین لینی چاہیے شروع میں. یہ ہیموگلوبن A1C یہاں بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. مثلا ایک پیشنٹ اگر 6.5 سے اوپر ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں نا, 7.5 سے کم ہیموگلوبن A1C ہے اس کا, اس نے ہم نے ٹیسٹ کرایا 3 مہینے کا, وہ 7.5% سے کم ہے, تو یہ ایسا مریض ہے جو ایک ٹیبلٹ کے ساتھ گزارا چلا سکتا ہے. ایک ٹیبلٹ اس کو لینی پڑے گی, مے بی میٹفارمین ہو, کوئی بھی جو اس کا فزیشین پرسکرائب کرے گا. اچھا, 1% جس کی 7.5 سے ہیموگلوبن A1C زیادہ ہے اور آگے سے 9% سے کم ہے, 7.5 سے زیادہ لیکن 9 سے کم ہے, یہ وہ مریض ہے جو 2 یا 3 ٹیبلٹس کے اوپر جائے گا. اور جس پیشنٹ کی 9% سے زیادہ ہے ہیموگلوبن A1C, اس پیشنٹ کو انسولین بھی آفر کی جا سکتی ہے شروع میں, اور ایسے مریض کو 3 ٹیبلٹس کا کمبینیشن بھی لینا پڑ سکتا ہے. اب اگر وہ 9% HbA1C والا پیشنٹ اپنے آپ کو یہ سوچے کہ میں صرف ڈائٹ اور واک سے کنٹرول کرنا چاہوں گا, تو وہ اپنے لبلبے کا نقصان کرے گا. اچھا, جو انسولین اس کو 10 سال بعد لگنی تھی وہ سمجھے 1 مہینے کے اندر لگ جائے گی, اس لیے کو لبلبے کو ڈیمیج کرے گا. تو اس لیے یہ جو آپ کے لائف سٹائل چینجز ہوتی ہیں یا آپ کی ڈائٹری چینجز ہوتی ہیں, یہ ایک خاص حد تک ہیموگلوبن A1C پہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. جب ہیموگلوبن A1C بہت زیادہ ہوتا ہے, 9 سے اوپر ہوتا ہے, 11% تک چلا جاتا ہے, 12% چلا جاتا ہے, پھر آپ کو وہی موڈیلٹی لینی چاہیے جو ریکمینڈڈ ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی ٹیبلٹس لینی چاہیے, انسولین لینی چاہیے, جو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے. تو یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں لوگوں میں جوش جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہم بس یہ کر لیں گے, ٹھیک ہے نا, ویری گڈ, ہم بھی کہتے ہیں شاباش تم کر سکتے ہو. ہم ایک کتاب کا نام ہے کہ شاباش تم کر سکتے ہو, یہاں ہی ہمارے ایک صاحب تھے, انہوں نے لکھی ہے, جو یہاں آتے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, شاباش آپ کر سکتے ہیں, ویری گڈ, لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کا ہیموگلوبن A1C 6.5 سے کم ہے, آپ پری ڈائبیٹک ہیں, تو آپ صرف لائف سٹائل چینجز کریں, آپ اپنی ڈائبٹیز کو شکست دے دیں, آپ اپنی ڈائبٹیز کو پریونٹ کر لیں, اس کو روک لیں. لیکن جب آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی تو پھر آپ کو 1 ٹیبلٹ ریکمینڈڈ ہوئے گی اور وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوئے گی. ٹھیک ہے. آخری سوال. جی ضرور. نام تھوڑا سا مشکل ہے, بیچ میں ایک ٹرم, میں اس کو پڑھ کے ذرا دھیان سے. مائکرو البیومن یوریا کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا افادیت ہے؟ جب ہم کسی پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گردوں کے ٹیسٹ کرائے ہیں, کبھی تو وہ کہتا ہے میں یوریا کریٹنی کروایا ہوا جی, وہ میرا ٹھیک ہے. تو مطلب لوگ ویسے ٹچی بڑے ہیں اپنے گردوں اور جگر کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے جو بھی ہمارے پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے گردے ٹھیک ہیں کہ نہیں. اب ان کا مطلب ہے, یا اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو گردوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے تو کبھی درد ہی نہیں ہوا کڈنی دیکھ. اب کڈنی میں درد ہونا اور چیز ہے, ڈائبٹیز سے کڈنی کی ڈیزیز ہونا اور چیز ہے, 2 ڈفرینٹ چیزیں. تو یہ جو آپ کڈنی کی پین کی بات اکثر پیشنٹ کرتے ہیں, یہ سٹونز کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر وہاں کوئی سٹون ہے یا سٹون پاس آن ہو گیا ہے تو آپ کو پین ہوئے گی. ڈائبٹیز کے جو کڈنیز ہیں ان میں پین ہونا ضروری نہیں ہے, ایک بات. اچھا. دوسرا یہ کہ ڈائبٹیز کی کڈنی میں آپ کا یوریا کریٹین ٹھیک بھی ہے تو کڈنی ڈیزیز پھر بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہاں یوریا کریٹین ہائی ہونا جو آپ کی سٹیج 4 ڈیزیز ہے. پہلی 3 سٹیجیں آپ کی سائلنٹ ہے, ان میں سے جو دوسری سٹیج ہے, جہاں تک دوسری سٹیج ہوتی ہے 1 2 3 4 5 ہے نا, تو جو دوسری سٹیج ہے وہ مائکرو البیومن یوریا کی ہے. اچھا. یعنی یورین میں پروٹین آ رہی ہے لیکن مائکروسکوپیکلی وہ دیکھی جا سکتی ہے. اوکے. اتنی گراس نہیں ہے. اور اس کی اچھی بات کیا ہے,
بتائیے. ہم کہتے ہیں کہ مائکروبیومیا کروا لے, اگر وہ پازیٹیو آ جاتا ہے اور 2 سیمپل پہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر ہم ایسے مریض کو کچھ میڈیکیشن ایسی دے سکتے ہیں جن سے ڈائبٹیز کی کڈنی ڈیزیز رک سکتی ہے. اچھا, یعنی کہ یہ ایک پریکاشن کے طور پہ ہم اس کو یوز پریکاشن ہے اور ریورسیبل فیز ہے. رائٹ. جب آپ کا یوریا کریٹنین بڑھ گیا اور مسلسل بڑا رہا تو پھر وہ ریورسیبل فیز نہیں ہے, وہیں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں, مزید ریورس تو نہیں ہوگا. ریورس نہیں ہوگا, وہ آپ سٹاپ بھی نہیں کر سکتے نا, ڈیزیز نے اپنا کورس لینا ہوتا ہے. اوکے. اس لیے جب آپ کا مائکروبیومیا فیز آ گئی تو اب یہاں پہ آپ ایسی میڈیکیشن لے سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی کڈنی ڈیزیز پروگریشن اس کی کم ہو جائے گی اور کڈنی ڈیزیز سلو ہو جائے گی, رک جائے گی وہاں پہ. لیکن جو ہی مائکروبیومیا فیز گزر جاتی ہے اور اگلی فیز پہ چلا گیا پیشنٹ اسٹیج 3, 4, 5 پہ, تو پھر وہ کڈنی ڈیزیز ریورسیبل نہیں ہے. سو یہ امپارٹنس ہے. تو ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں جب بھی انہوں نے کڈنی ڈیزیز کی اسکریننگ کرنی ہے تو اپنی یہ جو کڈنی کی جگہ پہ جو پین ہے اس سے حساب کتاب نہ لگائیں, نہ اندازے لگائیں. اچھا, یہ لوگوں نے خود سے ہی کچھ چیزیں مطلب بغیر فکس بنائی ہوئی ہیں نا اپنے دماغ میں, تو کڈنی پین سے اندازے نہ لگائیں, اپنا یوریا کریٹنین سے اندازے نہ لگائیں, اپنا مائکرو البومن یوریا ٹیسٹ کروائیں. رائٹ. یہ ہے امپارٹنٹ میسیج. اور پھر 1-2 باتیں اور جو ہے بڑی امپارٹنٹ ہے, وہ آج میں خود کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے کہ جب ایک کرونا کے ڈیز میں یا کرونا کے جو ڈیز ہیں اس میں جب ڈائبیٹک پیشنٹ دکھانے آتے ہیں تو میری ان کے لیے یہ خصوصاً ہدایات ہیں کہ جب آپ ریسیپشن پہ بیٹھیں تو آپ دوسرے مریضوں سے فاصلے پہ بیٹھیں. 1. اچھا. ایک SOPs کے اوپر آپ ظاہر ہے ایک لائف پوسٹ کرونا جو لائف ہے یہ ڈیفرنٹ ہوئے گی, مطلب اس میں ڈیفرنٹ SOPs چلیں گے. اب وہ زندگی وہ نہیں رہے گی جو جس کی ہم پہلے آتی تھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا شعر ہے کہ بس شعر تو نہیں مجھے صحیح یاد ہوتے, پہلے میں نے ایک دفعہ شعر پڑھا تھا اس پہ کافی لوگوں نے میری کریکشن کی تھی اس کے اوپر. آپ پڑھیں تو اس لیے وہ یہ تھا کہ وہ کوئی یہ فاصلوں سے ملا کرو. نہیں وہ یہ میں مجھے اس طرح کا کوئی ایک آتا ہے کہ مدت سے آرزو تھی کہ فرصت ملے, کبھی فرصت ملی کچھ اس طرح کہ کسی سے نہ مل پائے. یہ تو وہ بات ہے, یہ تو ڈفرینٹ بات ہے. یہ اس طرح مطلب اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ کہ بھئی اب فاصلوں سے ملا کریں. یہ شہر ویسا نہیں ہے جہاں پہ آپ لوگوں سے فرینک ہو کے ملا کریں. یہ اس کا مفہوم ہے جو شعر میں پڑھنے لگا تو مجھے نہیں یاد ہے. اچھا, میں نے سنا مجھے بھی اب یاد نہیں. آج محسن صاحب نے سنایا بھی تھا لیکن پھر مجھے بھول گیا. تو وہ یہ بات ہے کہ اب مطلب آپ کو فاصلوں کی عادت ہو جانی چاہیے. ہمارے پیشنٹس کو پھر یہ ہے کہ پیشنٹ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی رپورٹ لے کے آئے ہیں تو وہ ڈاکٹر اس کے اوپر ایک غور فرمائے باقاعدہ ہاتھ سے پکڑ کے. تو آج کل کے دنوں میں یہ ممکن نہیں ہے. جب تک اس کی کوئی ویکسین نہیں آ جاتی, جب تک اس کی کوئی ٹیبلٹس نہیں آ جاتی, آپ اپنا ریکارڈ ضرور لائیں بنا کے, پر آپ خود ہی پڑھ دیں نا. اگر آپ نے بنایا تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اسی طرح لیب رپورٹس آپ جب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں پلیز اپنی لیب رپورٹس خود پڑھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ ہوگا اس میں کیا. ہاں, ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ وہ پروٹیکشن بھی تو کرنی ہے نا. پیپر از اے سورس آف سپریڈ. تو اسی طرح آپ نیوز پیپر اب لوگوں نے جو ہے وہ مطلب کم کر دیے ہیں پڑھنے. شاید ان کو لگتا ہے کسی بھی سپریڈ ہو سکتا ہے, اگرچہ اس میں سے کم رپورٹ ہوا ہے. دوسری تو یہ باتیں امپارٹنٹ ہوگی. پھر یہ نہ توقع رکھیں کہ اب آپ کا اتنا تھارو ایگزامینیشن پاسبل ہوگا ان دنوں میں, جبکہ شہر میں اے سمٹومیٹک کیسز بھی وبا ہے. ہاں, اس وقت آپ پتہ ہے اے سمٹومیٹک فیزز بھی بہت ہیں. لوگوں کے علامات نہیں ہیں, کھانسی نہیں ہے, بخار نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کرونا کا شکار ہو سکتے ہیں. جیسے کہ میں کوئی بھی. تو یہ بات ہے. تو اس لیے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا چیک اپ ضرور ہوئیں. لیکن ان چیزوں کو جب آپ چیک اپ کے لیے جائیں تو آپ ان پریکاشنز کا خیال رکھیں. اور یہ بات میں کوئی 1 مہینے کے لیے نہیں کر رہا, میں یہ کر رہا ہوں 1 سال کے لیے ایٹ لیسٹ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1 سال تو لگے گا ویکسینز آنے میں بھی. رائٹ. مطلب جو میری انفارمیشن ہے میں بھی اس میں مزید اچھی نیوز آ جائیں, کوئی اچھی میڈیکیشن آ جائے. بٹ جب تک آپ پاس کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تب تک تو آپ پریکاشن لیں نا. دوسری بات یہ کہ جیسے ڈائبٹیز ٹائپ 1 میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی وقت بھی ایسی بریکنگ نیوز آ سکتی ہے کہ ڈائبٹیز ٹائپ 1 کا علاج ٹیبلٹس کے ذریعے پاسبل ہو گیا.
تو کتنی اچھی خبر ہوئے گی. بہت. اس لیے اچھی خبروں کی امید رکھنی چاہیے ایون ان کرونا. چلیں تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.